رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ التجا کریں گے غریب نواز کے دربار میں، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے در کی یہ کرامت دیکھی ہے بارہا، تیرے در کی بارہا یہ کرامت دیکھی ہے، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ لیکن ہم ہندی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تاریخ 6 رجب المرجب سرکار غریب نواز سے بھی وابستہ ہے، اور تقریباً پورے عالم میں پھیلے ہوئے ہندی مسلمانوں، بر صغیر کے تمام مسلمانوں کے زبان پر ایک لفظ جاری ہے چھٹی شریف۔ چھٹی ہو سکتا ہے بچے کے پیدا ہونے کے 6 دن بعد جو کی جاتی ہے، یا اس کے لیے ایک چھوٹا سا رسم کیا جاتا ہے، اس کو چھٹی کہا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے درمیان جب بھی چھٹی کہیں گے تو کسی بچے کی نہیں بلکہ سرکار غریب نواز کی یاد آتی ہے۔ سرکار معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہمارے لیے، اس ملک عزیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کاملہ ہے، جن کے وجود مسعود سے، جن کے ورود مسعود سے اللہ تعالیٰ نے پورے ہند میں برکتیں پھیلائی، اور آج تک 800 سال کے بعد بھی وہ برکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سنجر ایک علاقہ ہے، ایک شہر کا نام، پرانے زمانے میں جو خراسان ہوا کرتا تھا وہاں کا ایک علاقہ سنجر تھا۔ اس شہر کی ایک خاصیت میں آپ کو بتاؤں، اس گاؤں کی، اس شہر میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا ہو، ایک بھی ایسا نہیں تھا۔ ہر گھر والا، ہر گھر کا ہر فرد تہجد ضرور پڑھتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ صبح ہو گئی اچانک اور کوئی تہجد کے لیے نہیں اٹھا۔ یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں جس کی تہجد چھوٹتی ہو۔ تہجد کے لیے ان سب کا اہتمام ہوا کرتا تھا، پورے شہر کا، پورے گاؤں کا۔ لیکن ایک رات ایسی آئی کہ اجالا ہو گیا اور کوئی تہجد نہیں پڑا۔ جب لوگ اٹھ کر کے گھروں سے واپس آنے لگے، سب کو اپنا افسوس ہونے لگا، اتنا اجالا آ گیا ہے اور ہماری تہجد رہ گئی ہے، قضا ہو گئی۔ اب فجر کے وقت کا وہ منظر جو صبح صادق کا ہوتا ہے، سفیدی کا، یہ نظر آنے لگ گیا، تو سب ادھر ادھر سرگرداں تھے۔ اس میں ایک 90 سال کی عمر کے بزرگ تھے، ان کے پاس سب لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ ماجرا کیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بھی بندہ نہ جاگا ہو تہجد کے لیے، برسوں سے ہماری تہجد قضا نہیں ہوتی۔ اس بزرگ نے سارے لوگوں کو جمع کیا، سنجر کی بات کر رہا ہوں، سنجر کی بات کر رہا ہوں، کہا کہ میاں یہ جو سفیدی تم دیکھ رہے ہو یہ صبح سورج کے نکلنے والی سفیدی نہیں ہے، ابھی رات موجود ہے اور تہجد کا وقت بھی باقی ہے۔ یہ اجالا وہ نہیں ہے جو روز سورج کے نکلنے سے پہلے آتا ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ صاحب کشف اور صاحب بصیرت بزرگ تھے، سارے قوم کو لے کر کے چلتے آئے، اور ایک گھر تھا حضرت خواجہ غیاث الدین کا جو سرکار غریب نواز کے والد گرامی ہے۔ اس گھر کے پاس آئے تو دیکھا روشنی وہاں سے نکل رہی ہے، اور ان کے گھر پر پوری سفیدی ہے اور پورے شہر، پورے گاؤں میں اجالا پھیلا ہوا ہے۔ اس بزرگ نے کہا چلو اس گھر کا یہ مسئلہ ہے، آئے گھر پر دستک دیا تو حضرت خواجہ غیاث الدین باہر آئے، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے آج میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور اس کا نام حسن رکھا گیا ہے۔ یہ وہی ولادت ہے جس کو آج پورے عالم میں غریب نواز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جن کی پیدائش اس حال میں ہو کہ وہ آتے ساتھ پورے شہر کو اجالا بخش رہے ہوں، تو پھر جس ملک میں قدم رکھیں اسلام کا اجالا کیوں نہ عطا کرے گے۔ وہ کفر کی اندھیریوں کو چھانٹ کر کے ہمیں اسلام کی روشنی دینے کے لیے ہی تو آئے تھے۔ عزیزان گرامی، سلطان الہند معین الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری صرف محبتیں اور عقیدتیں وابستہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان اور اسلام کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ حقیقت تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی صوفیہ اکرام، جتنے بھی مشائخ، جتنے بھی اولیاء ہند میں آئے، ان سب کی خدمات اپنی جگہ پر
لیکن آج علل اعلان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے بر صغیر کے چپے چپے پر آج کلمہ پڑھنے والوں کو یہ احسان ماننا ہوگا کہ کلمے کی تلقین بھی غریب نواز سے ہمیں ملی ہے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے انتہا وسعتیں، محنتیں، ان کی کاوشیں تھی، جس کی وجہ سے اسلام آج ہر جگہ یہاں پر پھیلا ہوا اور چمک رہا ہے، اور اسی وجہ سے اب ہمیں ڈرنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ غریب نواز کا پھیلایا ہوا دین ہے۔ ہاں، ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس وقت کی بات جب وہ آئے تھے 6 یا 8 فقیر تھے ساتھ میں، فقراء کی ایک جماعت تھی، اور وہ دلی کی سرزمین سے ہوتے ہوئے جب اجمیر پہنچے تھے، تقریباً ہندوستانی سنی مسلمانوں کو واقعات معلوم ہے، کیا اجمیر والوں نے ان کا شاندار استقبال کیا تھا؟ کیا ان کے لیے پھول بچھا دیے تھے، ریڈ کارپیٹ بچھا دیا تھا؟ نہیں، وہ جس انداز سے اجمیر معلیٰ میں پہنچے تھے، وہاں تو سخت مقابلہ تھا اور دشمنی کا سامنا تھا، حتیٰ کہ ان کو کسی درخت کے نیچے بیٹھنے تک نہ دیا جا رہا ہو، وہاں کے انا ساگر سے پانی نہ لینے دیا جا رہا ہو۔ ان حالات میں اگر کوئی اس زمین پر جمع رہ سکتا ہے تو وہ صرف عطائے رسول ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے زمین میں وہ برقرار رہتا ہے، اور جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جاتا ہے، جو جھاگ ہے، کچرا ہے، وہ اڑ کر چلا جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز یہاں تشریف لائے تھے، کسی کا قتل اور کسی کا خون کرنے نہیں آئے تھے، وہ انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے آئے، جس کی وجہ سے آج تک زمین پر وہ برقرار ہیں۔ وہ جہاں پر آئے وہیں پر رہے، اور وہیں ان کی خانقاہ بھی رہی، وہیں ان کا مزار مبارک بھی رہا، بلکہ برسوں تک یہ معاملہ رہا۔ آج تو عرس میں لوگ جاتے ہیں، عرسوں کا معاملہ آج اگرچہ بدل دیا گیا ہو، لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ کمائی کے لیے، کچھ لوگ دھندے کے لیے۔ عرس اس لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اولیاء اکرام کے جو عرس ہوتے تھے اس میں غیر مسلم بھی آتے تو اسلام قبول کر کے جاتے تھے، ان کی سیرتیں بیان ہوتی، ان کے کرامات کا ذکر ہوتا، اور ان کے خانقاہ پر پھر وہ اوراد و وظائف پڑھائے جاتے جو ان کی زندگی میں ہوتے تھے۔ تو جتنے دور دراز سے آئے ہوتے وہ اپنے دلوں کو صاف کر کے جاتے، کافر ہو تو ایمان لائے، گنہگار ہو تو توبہ کر کے صالح مسلمان بن کر کے جاتا۔ برسوں تک میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی لوگوں کی اصلاح آج بھی کر رہے ہیں۔ قبر میں چلے گئے لیکن جو قریب آتا ہے وہ توبہ کر کے جاتا ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے وہاں سے نکل رہا ہے۔ اور ایک دو نہیں، ہزاروں کے واقعات اس طرح ہے، کرامات اپنی جگہ پر، کسی کو بچہ مل جائے، کسی کو روزی مل جائے، کسی کو کچھ مل جائے، یہ اپنی جگہ پر۔ لیکن میں سمجھتا ہوں غریب نواز کے دربار کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بے ایمانوں کو ایمان مل جاتا ہے اور گنہگاروں کو سچی توبہ مل جاتی، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کا آنا ہندوستان اس طرح سے نہیں ہے جیسے بادشاہ لوگ یہاں پر آئے، تیمور آیا یا پھر علاء الدین خلجی کی بات ہے، احمد شاہ ابدالی کی بات ہے، جن کے ذکر سے لوگ آج پریشان بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے بادشاہ آئے، وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ جہاں جہاں بادشاہ لوگ اپنے فوج کو لے کر کے جاتے، علاقے کے علاقے فتح کرتے ہیں۔ اب وہ آج بیٹھ کر کے اس کو ظلم اور انصاف کی تاریخ میں رنگنا یا پھر اس کے لیے کمپیئر کرنا، یہ ایک الگ بیوقوفی کی بات ہے۔ وہ دور ایسا تھا کہ زمین جس کی ہے جو طاقت کے ساتھ استعمال حاصل کر لے، اس طرح سے معاملہ چلتا تھا، آج کے دور کی طرح نہیں ہے۔ جبکہ یہاں ہندوستان کے جو راجے مہاراجے تھے تو کیا وہ ماں کے پیٹ سے زمین لے کر کے آئے تھے؟ وہ بھی قبضہ ہی کیے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے اپنی فوج کو لے کر کے، جتنا حصہ ان کے حصے میں آ جاتا اس پر قبضہ کرتے تھے۔ لیکن یہ سارے بادشاہ جتنے بھی آئے، ہو سکتا ہے زمینوں کو قبضہ کیا ہو، تخت پر قبضہ کیا ہو، غریب نواز اس طرح سے نہ قبضہ کرنے آئے تھے نہ زمین لینے آئے تھے۔ مجھے بتاؤ، اگر زمین ہی لینے آئے تھے تو سرکار غریب نواز کا محل کہاں ہے؟ سرکار غریب نواز کی پراپرٹی اور جائیداد کہاں رہ گئی؟ ان کی کھیتی باڑیاں کہاں ہیں؟ کچھ نہیں ہے سوائے اس مزار مبارک کے حجرے کے، غریب نواز کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بلکہ آپ کے پاس جو جبہ تھا
جو پہنتے تھے 16 کلو کا ہو گیا تھا۔ 16 کلو کا جبہ ہوتا ہے کوئی؟ کیوں 16 کلو کا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ 16 کلو اس میں موتی تانبا ہیرا سب لگا دیا گیا تھا، بلکہ اتنے سالوں سے اس پر پیچ پر پیچ لگاتے چلے گئے، پیوند پر پیوند، تو جبہ بڑھتا بڑھتا وہ 16 کلو کا ہو گیا تھا۔ سوائے اس کے ان کے پاس کیا رہا؟ عزیزان گرامی، میں یہ آج ان کے لیے کہہ رہا ہوں جن خبیثوں نے میرے سرکار غریب نواز کی شان میں توہین کی اور کہا تھا کہ جس طرح اکروچ کرنے والے، ظلم کرنے والے، ہڑپنے والے یہاں آئے، اسی طرح معین الدین چشتی بھی آئے۔ ان ظالموں کو تاریخ پتہ نہیں ہے، تاریخ پتہ نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز زمینوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے وہ کر دکھایا ہے، اور وہ بھی تلوار کے زور پر نہیں، اپنے اخلاق کے زور پر کر دکھایا ہے۔ سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کیوں نہ ہو، کیوں نہ متاثر کریں؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا ہر جمعرات کو روزہ ہوا کرتا تھا، ہر جمعرات آپ کا روزہ ہوا کرتا تھا، اور مریدین خانقاہ میں جو ہوتے، خلفاء، شاگرد، سب آپ کے ساتھ ہوتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جمعرات کا دن ہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، ایک فقیر آیا لاہور سے چل کر کے، بڑا دور کا سفر کر کے آیا، اور وہ درویش آیا، غریب نواز سے ملاقات کیا اور مٹھائی لے کر کے آیا تھا، سوغات تحفے کے طور پر، اور پیش کیا کہ حضور یہ میری طرف سے قبول فرما لیں، بڑی دور سے لایا ہوں۔ تو آپ نے ہدیہ قبول فرما لیا، چونکہ سنت ہے۔ ہدیہ قبول کرنے کے بعد آپ نے رکھ لیا، لیکن وہ درویش اس بات پر بضد تھا کہ آپ میرے سامنے تھوڑا سا کھا لیجئے، تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میری لائی ہوئی مٹھائی آپ نے چکھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کھا لوں گا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ایک بار آپ کو کھاتے ہوئے دیکھنا ہے، یہ میرے ہاتھوں سے لی ہوئی مٹھائی ہے۔ آپ نے ڈبہ کھولا اور مٹھائی لی اور کھا لیا۔ جمعرات کا دن ہے، یہ عام لوگوں کے روزے کی بات نہیں، سلطان الہند غریب نواز کے روزے کی بات ہے۔ روزہ ہے یا نہیں ہے اب کس کو پتہ چلے؟ آپ نے مٹھائی خوب کھا لی، جتنا کھانا تھا، اور وہ اس کا دل خوش ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد مریدین خلفاء پوچھنے لگے حضور کیا ماجرا ہے؟ برسوں سے تو یہ معمول ہے کہ جمعرات کا آپ کا روزہ ہوا کرتا ہے، آج روزہ تھے نہیں یا کیا ہے کہ آپ نے روزہ توڑ دیا اس مٹھائی کے لیے؟ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا معمول ویسی ہی تھا، جو جمعرات کا روزہ تھا آج بھی تھا، لیکن میں نے مٹھائی کھا لی۔ وجہ یہ ہے کہ روزے کی قضا ہو سکتی ہے، دل کے ٹوٹنے کی قضا کیسے ہو؟ اس کا دل اگر ٹوٹ جائے، میرا تو روزہ نفل تھا، فرض روزہ نہیں ہے، نفل روزہ ہے، ٹوٹے گا تو پھر میں قضا کر لوں گا۔ لیکن اس فقیر کا، اس درویش کا جو اتنی دور سے سوغات لے آیا ہے، دل ٹوٹ جائے تو اس کے دل کو جوڑنا میرے لیے اور سخت کام۔ یہ وہ اخلاق تھے جنہوں نے پورے دلوں پر حکومت کی ہے، یہ وہ اخلاق تھے جنہوں نے پورے دلوں پر راج کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوری سیرت میں ظلم کا ایک آنا یا ایک کائی برابر دکھا دے کوئی، میں مان لوں کہ آپ نے کسی پر سختیاں کی ہیں، ناجائز طریقے سے ظلم کر کے کسی چیز کو قبضایا ہے، کبھی ایسا نہیں دکھا سکتا۔ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر کے دیکھے، ہماری نہیں غیروں کی لکھی ہوئی تاریخ سے بھی لا کر کے دکھا دو، غیروں کی تاریخ سے۔ یہاں پر جب آئے تھے ظلم کسی اور نے کیا ہے وہ یہ بتا نہ سکیں گے۔ ایک بار سے آئے ہوئے درویش مہمان کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ہاتھی گھوڑا تھا، نہ تیر تلوار تھے، فقط ایک گدڑی پہنے ہوئے جب ہندوستان کی سرزمین پر آیا تھا تو اس کے مقابل میں عام لوگ نہیں اترے تھے، وقت کے راجے اتر گئے تھے۔ ہاں، راجہ پرتھوی راج اپنی ایک شان رکھتا تھا، فوج رکھتا تھا، ساری چیزیں، ایک درویش سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک فقیر جو کوئی تلوار نہیں رکھتا، کوئی ہتھیار نہیں رکھتا، راجہ کو اس کے مقابل میں اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس درویش کی طاقت کا سب کو اندازہ تھا، اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ اسلام کے متعلق یہ تاریخ یاد رکھو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ ہمارے ہاں کبھی بھی کوانٹیٹی نہیں دیکھی گئی ہے،
ہمارے ہاں صرف کوالٹی پر ہی دار و مدار ہوا کرتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش گدڑی پہنے چند فقیروں کے ساتھ آئے، لیکن مقابلہ کرنے کے لیے پوری فوج کھڑی ہے، سپاہی ہیں، بادشاہ ہے۔ اتنے پر بس نہ ہوا تو جادوگر بھی لائے گئے۔ انا ساگر کا وہ مقام آج بھی موجود ہے، سب سے پرانے مندروں میں وہاں پر ایک جادوگر بھی رہا کرتا تھا جو کبھی باہر بھی نہیں آیا تھا۔ اور اس کے بعد جب اس تک بادشاہ راجہ کی یہ بات پہنچائی گئی کہ ایک درویش ایسا آیا ہے جو چمتکار پہ چمتکار کرتا ہے اور لوگ اس کے دیوانے ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کچھ اس کی روک تھام کے لیے کریں۔ اس نے تقریباً 300 یا 500 پجاریوں کو بلایا، سب کو منتر دیے، کہا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ تاریخ کو یہ دیکھتے آئیں حق و باطل کا مقابلہ، اور اللہ تبارک و تعالی حق کو ہمیشہ غالب رکھتا ہے۔ ایک درویش کے مقابل کے لیے 300 یا 500 لوگوں کو منتر دیے گئے، پڑھائے گئے، ٹریننگ کی دی گئی، اور اس کے بعد اسی پہاڑی کے دامن میں آپ کو بلایا گیا۔ آپ کے آنے سے پہلے وہ سب لوگوں نے دیکھا نہیں تھا کون آنے والا ہے، عام مقابلوں کی طرح اس مقابلے کے لیے بھی تیار تھے، جادو ٹونے کے ذریعے سے۔ آنے والا کون ہے کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن جب سلطان الہند غریب نواز عطائے رسول ہیں، چہرے پر میرے مصطفیٰ کی وجاہت موجود ہے، نور ٹپکتا تھا پیشانی پر۔ جب آپ تشریف لائے، جب وہاں پہاڑیوں کے دامن میں قریب آئے تو بڑے سادھو نے کہا کہ اپنے منتر پڑھنا شروع کر دو تاکہ اس پر اب اثر شروع ہو جائے۔ عجیب حالت ہے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ وہ 300 کے 300 دوڑتے ہوئے گئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کرتے ہوئے ان کے قریب آئے، اور اس کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں وہ گرے۔ آپ نے سب کو اٹھایا جو برسوں سے کسی جاپ میں تھے لیکن وہ مریدین کے حلقے میں شامل ہوئے۔ اس وقت جو بڑے بڑے لوگ جادو والے تھے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے جس سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں، جادو کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اس کے پاس جو زبان ہے وہ کوئی اور ہے جو دلوں کو بھی خرید لیا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مقابلے تو ہوتے رہے، وہ تنہا رہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور یقین ایسا تھا۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، یہ وہ دور تھا جب آپ ہندوستان آ رہے تھے، شہاب الدین غوری اس نے کئی مرتبہ حملے کیے تھے پرتھوی راج کے ساتھ اور کئی راجاؤں کے ساتھ، لیکن شکست کھا کر کے جاتا تھا۔ آپ سرکار غریب نواز تشریف لا رہے تھے، وہ شکست کھائے ہوئے جا رہا تھا، تو نظر پڑی یہ فقیروں کے قافلے پر کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، تو سرکار غریب نواز نے پیغام بھیجا بادشاہ وقت کو، اور اس کے سپاہی ہاتھی گھوڑے ہتھیار سب لے کر جا رہے۔ آپ نے پیغام یہ بھیجا کہ ہم ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ کون لوگ؟ 8 فقیر لوگ۔ سرکار غریب نواز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں، اور ادھر کی فوج شکست کھا کر جا رہی ہے پورے ہاتھی گھوڑے ہتھیار کے ساتھ۔ تو وہ ایک کہکہا لگایا کہ یہ گدڑی پہنے ہوئے درویش بات کہہ رہے ہیں ہندوستان فتح کرنے کی، کیا دیکھتے نہیں ہمارے پاس کتنی بڑی فوج ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، کیا کیا ہتھیار سے ہم لیس ہیں۔ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا بات یہی ہے، فرق یہی ہے کہ تم جب بھی جاتے ہو یہ ہاتھی گھوڑے اور ہتھیاروں پر بھروسہ کر جاتے ہو، معین الدین اللہ کے بھروسے جا رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور تاریخ نے آج دیکھ لیا جو اللہ پر توکل کر کے آیا تھا، 800 سال گزر گئے، کرسی ابھی ہلنے کا نام نہیں لیتی، آج تک وہ حکومت قائم ہے، دلوں پر قائم ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم تو ہم ہیں، غیر بھی ان کو سلطان الہند کہتے ہیں۔ آج سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو آج تسلیم کرتے ہیں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ، مقابلے کیوں نہ ہوں گے، ہر طرح سے ظلم کے ساتھ آپ کو شکست دینے یا ہٹانے کی کوششیں ہر لمحہ ہوئی، لیکن ایک درس ملتا ہے آپ کی زندگی سے، ایک درس ملتا ہے، چاہے اندھیرا کتنا بھی آ جائے صبح تو ہونا ہے، رات کتنی کالی کیوں نہ ہو جائے سورج کو نکلنا تو ہے ہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، زندگیوں میں اگر کبھی کٹھنائیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مشقتیں آئیں، تو ایسا نہیں کہ زمین چھوڑ کر بھاگ جائیں یا ہا ہو کر کے اپنے آپ کو بے قابو کر لیں، بے صبرا پن دکھائیں، نہیں،
تھوڑی دیر انتظار کریں. اللہ کریم اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور جو استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں پھر اپنی مدد بھی نازل فرماتا ہے, مدد بھی نازل فرماتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز جیسی آئے سب کرامتوں سے سب کچھ حل کرتے چلے گئے؟ سب کچھ حل کرتے چلے گئے. ادھر کرامت دکھائی ادھر کھانا آ گیا, ادھر کرامت دکھائی ادھر کپڑے آ گئے. نہیں, اولیاء کاملین اپنے نفس کے لیے اپنی ذات کے لیے کرامتوں کا صدور نہیں کرتے. ہاں, وہ بے اختیار ان سے کچھ کام صادر ہوتے ہیں, بے اختیار ہوتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی موکل ہے اس کو کہہ دیں حاضر ہو جا, ابھی مجھے سونا لا کر کے دے دے, ابھی مجھے چاندی لا کر دے دے, مٹھائی کی خواہش ہوئی فلاں مٹھائی کی دکان سے مٹھائی لا کے دے دے. یہ کرامتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا. وہ اپنی ذات کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کرامتوں کا استعمال نہیں کرتے. ان کے پاس کرامتوں کا اختیار تھا, باوجود اس کے فاقے پر زندگی گزارتے تھے, مشقتوں سے گزرے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے ایک صاحبزادے خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں مدرسے سے پڑھ کر کے آ رہے تھے, اور بھی طلبہ تھے, کسی استاد کے پاس پڑھ کر کے آ رہے تھے. بیچ راستے میں ان کو چکر آ گیا اور گر گئے. دوستوں نے اٹھایا, کہا حسام الدین کیا بات ہے؟ کہا 2 دن سے ہم کھانا نہیں کھائے. سرکار غریب نواز کے بیٹے ہیں, کھانا نہیں کھائے, بھوک کی شدت ہے کہ آج کمزوری آ گئی, گر گئے. تو وہ دوستوں نے پوچھا کیا آپ نہیں کھائے؟ تو آپ کے والد کہا وہ پچھلے 8 دن سے تو فاقے میں ہیں, وہ روزہ رکھتے ہیں, دن میں شام میں پانی پی لیتے ہیں, ان کا تو فاقہ اور ہے. بیٹے نے صرف اتنا کہا دوستوں سے, سب گئے اپنے اپنے گھروں میں جا کر کہنے لگے کہ آج تو بڑا غضب ہوا, ہم نے سلطان الہند معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو فاقے میں گرتے ہوئے دیکھا, اور انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے. جب بچوں نے یہ بات پہنچائی اپنے والدین سے, تو شام سے پہلے جتنے متعلقین تھے سب بڑے بڑے طبق کھانے کے بھر بھر کر کے خانقاہ پر لے آئے. حضرت سرکار غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے, دیکھا اچانک آج کھانے کا اس قدر وافر انتظام, کثیر تعداد میں کھانا آ گیا ہے. پوچھا کہ یہ بات کیا ہے, آج اتنا کھانا کیسے آ گیا؟ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے کبھی اشارہ تک نہیں کیا کہ آپ کے گھر پہ فاقہ ہے, ہم غریبوں کو آپ حکم فرما دیں ہم اپنی جان حاضر کر دیں, کیسے تم لوگوں کو کس نے بتایا؟ سرکار غریب نواز نے پوچھا. تو لوگوں نے کہا آج حضرت آپ کے صاحبزادے حسام الدین چکرا کر گر گئے تھے, پوچھا ہمارے بچوں نے, تو انہوں نے بتایا کہ آپ پچھلے 1 ہفتے سے فاقے میں ہیں اور وہ کمزوری کی وجہ سے گر گئے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تو کھا لیے, ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے, اور اس کے بعد اپنے گھر پر آئے. بلائے حسام الدین کہاں ہیں؟ بیٹا سامنے آیا, کہا اب میری نظروں سے تم ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ, اس لیے کہ یہ فاقہ میں دنیا کے لیے نہیں میرے رب کی رضا کے لیے کرتا تھا, اور جو میرے اور میرے رب کے راز کو باہر لوگوں میں افشا کرے میں اسے اپنی چھت کے نیچے نہیں دیکھنا چاہتا. یعنی اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نہیں ہے کہ کرامتوں کے ظہور اور صدور سے طبق کے طبق وہ کھانے اتروائیں, اگر وہ چاہتے تو یقیناً اللہ ضرور دیتا. وہ سونے چاندی کے کلائی کیے ہوئے محل میں رہ سکتے, لیکن اولیاء کاملین پہلے سٹرگل کرنا سکھاتے ہیں, مشقتوں کا سامنا کرنا سکھاتے ہیں, کیونکہ سنت مصطفیٰ یہی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے. آج تھوڑی سی مصیبتوں پر ہم گھبرا کر کے واویلا مچاتے ہیں, حالات خراب ہیں, ادھر جاؤ ادھر جاؤ. ہوا کیا تمہارے ساتھ آج؟ کس نے تمہیں آج آزمایا ہے؟ وہ تلواروں کے نیچے بھی سجدے نہیں چھوڑتے تھے. آج تمہیں کون ہے جو اذانوں سے روکتا ہے؟ کون ہے تمہیں مسجدوں میں جانے سے روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا. تم تو آج محو خواب ہو اور خراٹے لیتے ہوئے اپنی نمازیں قضا کر جاتے ہو, کوئی تمہیں روکنے والا نہیں. عیش و عشرت آج اللہ نے اتنا دیا ہے جتنا ماضی میں کبھی لوگوں کو ملی نہیں ہوگی. آج تک بتاؤ کیا تم یا تمہاری اولاد کبھی ننگے رہے؟ کیا کوئی رات ایسی ہو کہ مجبوری کی وجہ سے یا بے سر و سامانی کی وجہ سے تم بھوکے سو گئے ہو؟ نہیں. اپنی پسند سے ہو سکتا ہے کوئی بھوکا سو جائے, لیکن غربت کی وجہ سے بھوکا سوئے کوئی آج بہت مشکل نظر آتا ہے. سب کو اللہ آج کھلا رہا ہے,
سب کو پلا رہا ہے، سب کو پہنایا ہے، ساری نعمتیں ہمارے پاس ہے، لیکن اسلام کو جو ہم نے اجنبی بنا رکھا ہے اپنے گھروں میں، یہ بہت حیرت کی بات ہے، یہ بہت حیرت کی بات ہے۔ جس اسلام کا نام ہمیں عزت دیتا ہے، جس مصطفیٰ کی نسبت ہمیں عزت دیتی ہے، اسی اسلام کو ہم نے آج اجنبی بنا کر رکھا ہے۔ اجنبی کا مطلب کیا ہے؟ ہم اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد کے نعرے سڑکوں پر لگا سکتے ہیں، اپنے گھر میں لگاؤ، اپنے گھر میں اسلام کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تم اپنی بیٹیوں پر اسلام کو پسند کرتے ہو؟ کیا تم اپنی بیویوں پر، اپنی بہنوں پر اسلام کو پسند کرتے ہو؟ اگر اسلام کو پسند کرتے تو ان کا حجاب کیوں آج نکل گیا؟ ان کا پردہ کیوں نکل گیا؟ گویا کہ ہم اسلام کو صرف مسجدوں میں پسند کرتے ہیں، باہر شادی محل میں جا کر کے دیکھیں، ہال میں، وہاں کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا مسلمان، اجنبی بنا رکھا ہے۔ اپنے برتنوں پر، اپنے دسترخوانوں پر کیا اسلام کو پسند کرتے؟ اگر تمہیں اپنے کھانے میں بھی اسلام پسند تھا تو یہ کیا ہے کھڑے کھڑے قطاروں میں جو کھاتے ہیں؟ کیا یہی اسلام ہے؟ اگر تمہیں اپنے لباس میں اسلام پسند تھا تو ذرا اپنے اوپر جھانک کر کے دیکھ لیتے، اپنے چہرے پر اگر اسلام پسند تھا آئینے میں جا کر دیکھ لیتے۔ ہم نے خود اجنبی بنا دیا ہے اسلام کو اپنے گھروں میں، اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کے لٹنے کی، کہ اسلام کو فلاں لوٹ رہا ہے، اسلام کے اوپر فلاں جو ہے ظلم کر رہے ہیں۔ خود اپنوں کا جو ظلم ہے اس کا کیا ہے؟ میں بات الگ نہ چلی جائے، آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ وقت کے سلطان معین الدین حسن چشتی غریب نواز، جن کی حکومت آج بھی ہمارے دلوں پر قائم ہے، لیکن پابندیاں ایسی تھیں ان کی زندگی پاک میں، قسم خدا کی سارے لوگ مل کر کے، میں چیلنج کرتا ہوں، ایک روایت ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ غریب نواز کی ایک نماز کیا ایک رکعت کبھی قضا ہوئی ہو، کبھی کوئی نماز قضا کی ہو، نہیں لا سکو گے۔ ان کی زندگی بھر کی عبادتیں، اور پھر حد تو یہ ہے، میں نے ایک بات پڑھی تھی مجھے بہت حیرت ہوئی، رجب المرجب کے یہی 6 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہے، پہلی رجب کو آپ اپنے خانقاہ میں اندر چلے گئے تھے، حجرہ بند کر لیا تھا، کھڑکیاں بھی بند، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، آپ اکیلے تھے، اور اللہ 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 کی آوازیں آتی رہی۔ 6 رجب تک لوگ دن رات آوازیں سنتے تھے باہر سے، اور 6 رجب کے عین دوپہر کے وقت آواز بند ہو گئی، آواز رک گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک کمرہ پورا چاروں طرف سے بند ہو، کھڑکیاں بھی بند ہیں، دروازے بھی بند ہیں، اندر کیا حال ہوگا؟ گرمی کا حال یا پسینے کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہوا کا انتظام نہ ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آواز بند ہوئی تو خلفاء و مریدین نے کافی انتظار کے بعد دروازہ توڑ دیا۔ انہیں ایسا لگا کہ شاید آپ کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو، دروازہ توڑ دیا تو دیکھا آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی ہے، آپ کا وصال ہو چکا۔ لیکن اندر آتے ہی جیسے ہی مریدین کی نظر پڑی، پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا ہے۔ جو بات میں عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ، دیواروں پر دیکھا گیا آپ کی سانسیں جو نکلتی تھیں، آپ کی سانسیں نکل کر کے جو بھاپ بنتی تھی، دیواروں پر وہ پسینہ جمع تھا شبنم کی طرح سے، لیکن اس پسینے کے قطروں کو دیکھا گیا غور سے تو ہر قطرے سے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا۔ سانسیں جو نکلتی ہیں جہاں جا کر جم جائیں اس میں بھی ذکر الہی موجود ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جن کی عبادتوں کا اور ریاضتوں کا یہ حال ہو تو کیا رب تبارک و تعالیٰ انہیں یہ مقامات علیہ نہیں عطا فرمائے گا؟ یقیناً کرامات اپنی جگہ پر، لیکن جو انہوں نے اسٹرگل کیا اپنی زندگی میں، مشقتیں اٹھائی ہیں، جو عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے انہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے، وہ بھی تو ہمارے لیے درس ہے آج، وہ بھی تو ہمارے لیے درس ہے۔ 1 روپیہ یا 1 سکہ کسی کا حرام کا آپ کی خانقاہ تک آپ نے کبھی آنے نہیں دیا، کبھی آنے نہیں دیا، یہاں تک کہ نظر و نیاز جو آتے اس کو خیرات کر دیتے تھے۔ جب اپنے آپ کو اس طرح بچا لیا جائے تو مقامات بلند عطا ہوتے ہیں۔
آج سلطان الہند غریب نواز کے عرس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور ایک چادر چڑھا دیں مہنگی، پھول چڑھا دیں. اس غریب نواز کو ہماری چادروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے جنتی چادر انہیں پہلے سے پہنایا ہوا، وہ جنتی جوڑے میں ملبوس ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم عظمت شان کے لیے چادر پیش کرتے ہیں، ان کی شان و شوکت ان کی رفعت کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ اور بات ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں. لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ چادر پیش کرنے کے بعد ہی میری ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ تمہاری خام خیالی ہے. اصل مسئلہ ان کے دربار میں چادر پیش کرنے کا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے جاؤ تو اپنا دل ان کے قدموں میں رکھ کر کے آ جاؤ اور عرض کرو کہ اب میں زندگی اپنی مرضی سے نہیں، آپ کے اشاروں سے جینا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ جب سفر سے آ رہے تھے مدینہ طیبہ سے اجمیر، بیچ میں ایک علاقہ آتا ہے سبزوار، یہ آج کے ایران میں ہے، اور وہاں پر آپ کا قیام ہوا ایک باغیچے کے پاس، اور وہ بہت خوبصورت باغیچہ تھا، اس کے اندر ایک حوض تھا. یہ باغیچہ اور حوض وہاں کے حاکم کا تھا، اس وقت کا جو حاکم تھا بڑا ظالم آدمی، لوگوں کا مال اتنا لوٹتا تھا کہ لوگ پریشان تھے، ہفتہ وصولی والا سسٹم. اور پھر اس کا ایسا ظلم تھا کہ کوئی باغیچے میں اجنبی نہ آئے. اتفاق ایسا کہ سرکار غریب نواز وہیں پر قیام کیے اور آپ کی نماز کا وقت آیا تو اس حوض سے آپ وضو کرنے چلے گئے. تو وہاں پر جو پہرے دار تھے انہوں نے کہا، منع کیا کہ یہ حاکم سبزوار کا ہے، آپ مت آئیے، اگر اس کی نظر پڑ گئی تو بہت سختیاں کرے گا. حضرت سرکار غریب نواز نے فرمایا، میں عبادت اللہ کی کر رہا ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے. بس آپ نے وضو فرمایا، ابھی وضو کر ہی رہے تھے کہ وہ حاکم باغیچے میں داخل ہو گیا. جیسی آیا اور چیختا چلاتا کہ ایک اجنبی میرے آرام گاہ میں کیسے آ گیا ہے اور کیسے یہ حوض میں پانی لے کر کے استعمال کر رہا ہے. سرکار غریب نواز نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، کوئی توجہ نہیں. وہ دندناتا ہوا قریب آیا، آپ نے پورا وضو فرمایا. وضو کرنے کے بعد اپنے قطرے چھڑک دیے اور پھر اس کی طرف ایک جمالی نظر ڈالی، اور وہ حاکم سبزوار دیکھتا رہ گیا اس حسین صورت کو. جو کرنے آیا تھا وہ کچھ اور کام تھا، لیکن قدموں میں گر کر کے توبہ کرنے لگ گیا. کہا کہ آپ جس وقت یہاں آئے مجھے پتا نہیں تھا، لیکن اب جس وقت آپ میرے دل میں آئے ہیں عزم کرتا ہوں کہ زندگی بھر مجھے اپنے دامن سے دور نہ کریں. میرے عزیزو، سلطان الہند کے پاس آئے، لیکن حاکم سبزوار جو تھا غریب نواز کے قدموں میں گر کر معافی مانگا، توبہ کیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ واپس جانے کے بعد زندگی بھر لوٹی ہوئے مال کو سب کے اصل مالکوں تک پہنچایا، سب کو لوٹایا اور اپنا گھر بار بھی بیچ دیا. تب سرکار غریب نواز کے پاس آیا، کوئی نظر و نیاز لے کر کے نہیں، کوئی تحفہ تحائف لے کر کے نہیں، بلکہ آیا اور کہا، اب آپ کا یہ غلام سب دے کر کے آیا ہے، سوائے دل کے اب کچھ نہیں رہ گیا، وہ میں آپ کے پاس لے آیا ہوں. سلطان الہند غریب نواز نے قبول فرمایا، بیعت ارادت میں ہی نہیں بلکہ اپنے عظیم خلفاء میں اس کو شامل فرمایا، خلافت عطا کی. بعد میں تاریخ میں موجود ہے سبزوار کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبزوار کے ان کو قطب بنایا، اپنے وقت کے قطب تھے. کہاں ظلم و ستم کی داستان رکھنے والا، کہاں قدموں میں آ کر کے دل دینے والا اللہ کی ولایت حاصل کر جاتا ہے. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، تم تحفے تحائف اپنی جگہ پر، جاؤ اپنا دل قدموں میں رکھ کر کے آؤ، عرض کرو کہ سرکار مجھے اپنے ساتھ لے لیں، آپ ایک اشارہ فرمائیں میرے دل کی اصلاح ہو جائے. پھر اگر غریب نواز قبول فرما لیں یقیناً زندگی کی کایا ہی پلٹ جائے گی، ایک نیا انقلاب دیکھنے کو ملے گا. اللہ کریم اس آستانے کو سدا سلامت رکھے. اجمیر معلیٰ کے فیوز و برکات اللہ تعالی ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اپنے بچوں کو یہ نصیحت بھی کرو، یہ وصیت بھی کرو کہ ہندوستان میں ہم غریبوں کو اسلام ملا ہے تو وہ اجمیر معلیٰ کی دھرتی کا فیض ہے، سرکار غریب نواز کے احسانات ہیں. اس لیے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل زمانہ آنے والا ہے. کل کو چل کر کے کوئی ٹائی سوٹ بوٹ والا کوئی آئے اور کہہ دے کہ ہم نے اسلام پھیلایا ہے تو ہمارے بچے تو گوگل والے ہیں،
ہمارے بچے تو گوگل کے شاگرد ہیں، ان کو یہی نہ لگنے لگ جائے کہ سارا اسلام گوگل سے پھیلا ہے۔ اس لیے بچوں کو یہ سمجھاؤ، گوگل ہو کہ پوگل ہو، یہ بہت زمانے کے بعد کی بات ہے۔ سلطان الہند غریب نواز اس وقت اسلام پھیلا رہے تھے جب تو تار کا بھی سسٹم نہیں تھا، جب ٹیلی فون کا بھی معاملہ نہیں تھا، لیکن اپنی مختصر سی زندگی میں 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں اسلام کو روشن فرمایا ہے۔ وہ ان کا احسان ہے اور یہ احسان صبح قیامت تک رہے گا۔ اللہ کریم سرکار غریب نواز کے دربار سے ہم سب کی نسبتوں کو ہمیشہ سدا قائم رکھے۔ عرض یہی کرتا ہوں اس غریب نواز کے دربار میں کہ ہماری سلامی وہاں تک پہنچ جائے، جمعہ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہر عاشق کو مولا اجمیر کی حاضری قبول فرما لے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ ببانگ دہل ہمیں اعلان کرتی ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا کی کسی بھی بڑی طاقت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی بڑی پاورفل طاقت کو دیکھ کر کے وہ گھبراتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن ان کے متعلق اعلان کر رہا ہے، اور یہ ہوتے کون ہیں جو بالکل بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں؟ وہ اللہ کے اولیاء کی جماعت ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، جو اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کے کئی معنی ہیں، دوست کے بھی ہیں، مددگار کے بھی ہیں، غلام کے بھی ہیں، مولا کے بھی ہیں، آقا کے بھی ہیں۔ یہاں پر جو اللہ کے اولیاء کا معنی لیا جاتا ہے وہ اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب۔ وجہ یہ ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی دنیا میں اللہ اکبر کی آواز سن کر کے آیا ہو، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب بھی ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی بھی مسلمان گھر میں، اس کے کانوں میں سب سے پہلی جو آواز ہم دیتے ہیں وہ اذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور مسلمان کی زندگی جب ختم ہونے کو آتی ہے، ہماری روح نکل جائے اور ہمیں کفن دے کر جنازہ لا کر امام کے سامنے رکھا جاتا ہے، امام پھر ہمارے جنازے پر سب سے پہلی تکبیر جو باندھتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسلمان کی یہ زندگی اس بات کے بیچ میں ہے کہ آیا تھا دنیا میں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور جا بھی رہا ہے دنیا سے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ جو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہو تو پھر دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو اسے خوف زدہ کر سکے، اسے کون سی طاقت ہے جو ڈرا سکے؟ لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ غفلت میں آ کر کے وہ کسی اور کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، کبھی حالات کو بڑا سمجھتے ہیں، کبھی تخت و تاج کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، کبھی طاقت و قوت کو، فوج کو، نظام کو، ان کا رعب اپنے سینے پر ڈال کر کے جینے لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں آ گیا، اللہ اس کو ہر خوف سے آزاد کرتا ہے، ہر خوف سے آزاد کرتا ہے۔ ہم ہندوستان کے جملہ مسلمان جتنے بھی ہیں، ایک مرد قلندر، مرد درویش سیدی سرکار معین الدین حسن چشتی غریب نواز کے اس ہند میں رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی سیرت ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا مشعل راہ ہے، بہت بڑا نمونہ عمل ہے۔ آپ کو پتا ہے غریب نواز کو ہند الولی کہا جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ ولی کا ہندوستان ہے، یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کا ولی، بلکہ یہ پورا ہند ہی ولی کا ہے۔ دربار غریب نواز سے ہندوستان کو جوڑا گیا ہے، سلطان الہند بھی کہا گیا، سلطان الاولیاء بھی کہا گیا، لیکن جانتے ہیں ان کے آنے کا راستہ اتنا پیچیدہ تھا۔ وہ سن 583 کی بات تھی، 583 ہجری چل رہی تھی، جب آپ حرم کعبہ سے نکل کر مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 45 سال کے آس پاس کی تھی، نہایت ہی عبادت گزار، تقوی شعار، 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کر کے وہ حرم کعبہ میں پہنچے تھے۔ 20 سال کے بعد جب مسجد نبوی میں گئے تو عجیب سی کیفیت تھی، سلام کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو جواب قبر انور سے یہ آیا وعلیک السلام یا معین الدین شیخ البر والبحر، اے معین الدین تجھ پر میری سلامتی ہو، اللہ کی سلامتی ہو،
جو خشکیوں کا بھی اور تریوں کا بھی تجھے امام بنایا گیا ہے. اور آواز یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے سننے والی آواز تھی. آپ گھبرائے تھے, تھوڑا سا سراسیمگی تھی. یہ ہندوستان کی طرف اشارہ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تجھے ہند کی ولایت دی جاتی ہے. اس وقت تک سرکار غریب نواز کو نہ ہندوستان آنا کبھی ہوا تھا, نہ ہندوستان کے علاقوں کو آپ نے کبھی دیکھا تھا, کیونکہ سجستان جو یہاں سے کافی دور ہے, افغان کے قریب ایک علاقہ سنجر, جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی, وہاں سے نکل کر کے آپ نیشاپور میں آباد رہے. اس کے بعد 40 سال کے بعد حرم کعبہ اور حرم مدینہ میں رہے. لیکن اچانک یہ بات کہ تمہیں ہند کی ولایت دی جاتی ہے, ایک تعجب والی بات ہے. نئی جگہ پر بھیجا جا رہا ہے. آپ دوبارہ شام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کرنے کے بعد, کیونکہ یہ خوشی کی بات تو سب کے لیے تھی کہ ہندوستان کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم ولی بھیج رہا ہے, لیکن جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بے قرار تھا, بے چین تھا, کیونکہ نہ راستے پتہ ہے, نہ ملک کے حالات معلوم ہیں. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ جب حاضری ہوئی, عرض کیا آقا آپ کا حکم, اس کی تعمیل کے لیے بندہ حاضر ہے, لیکن نہ یہ فقیر ہندوستان کے راستے دیکھا ہے, نہ وہاں کے حالات معلوم ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں یہ اپنی بپتا سنا رہے تھے, داستان غم سنا رہے تھے. غنودگی طاری آ گئی, یعنی نیند سی کیفیت آ گئی, اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دیوار پر ٹیک لگا کر جیسی ہی آپ کی آنکھیں بند ہوئی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اشارہ فرما کر پورے ہندوستان کے نقشے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیے, اور پھر غریب نواز کو یہ بتایا بھی کس جگہ سے تمہیں سفر کرنا ہے, کیسے تمہیں جانا ہے, اور کہاں تمہارا مسکن ہوگا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس ایک خواب میں میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں اجمیر کے پہاڑ بھی دیکھ لیے, وہاں کے قلعے بھی دیکھ لیے تھے جو موجود تھے. اور اس کے بعد پھر کس بات کا خوف ہے, کس بات کا ڈر ہے؟ جنہوں نے راستے بتائے ہیں وہ ہادی رسول, وہ ہادی عالم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں پوری کائنات کو راستہ دکھانے کے لیے, اور جنہوں نے غریب نواز کو ہند کا راستہ بتایا ہو, پھر ڈر کس بات کا؟ جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ 40 قطب اس اولیاء کرام کی جماعت لے کر مدینہ طیبہ سے سفر کے لیے نکلے تھے. میرے عزیزو, اب بات یہاں آتی ہے, اسی لیے مدینہ طیبہ سے یہ پورا پلان ہوا ہے, مدینہ طیبہ سے بھیجا گیا ہے, مدینہ طیبہ سے پلیسمنٹ ہوا ہے. اسی وجہ سے آج تک تاریخ غریب نواز کو عطائے رسول کہتی ہے. عطائے رسول ہے, رسول اللہ کی عطا ہے, ہندوستان والوں کے لیے خاص عطا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب وہ سفر کے لیے نکلے, سن 83 سے چلے تھے, تو یہاں ہندوستان پہنچتے پہنچتے آپ کو 87 یعنی 4 سال کا عرصہ لگ گیا تھا. 4 سال کے عرصے کے بعد آپ پہنچے. میرے عزیزوں, نہ پلینوں کا سفر, نہ جہازوں کا سفر کہ اڑ کر کے ادھر سے ادھر آ گئے. وہ تو پیدل قافلہ نکلا تھا, درویشوں کا قافلہ تھا, اور وہاں مدینہ طیبہ سے نکل کر بغداد پہنچے. بغداد میں اولیاء کاملین کی صحبت پائی, وہاں سے پھر نیشاپور, پھر اس کے بعد ہرات, اور افغان کے علاقے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے. لاہور میں سرکار داتا گنج بخش عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں چلہ کشی فرمائی, وہاں سے دلی پہنچے. یہاں یہ پورا جو راستہ ہے 4 سال کا, میرے عزیز و تاریخ میں ہے. سرکار غریب نواز جس راستے سے چلتے جاتے تھے, جو کافر یا مشرک بھی دیکھتا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا نا. نور الہی, نور وحدت کا ٹکڑا آپ کی جبین اقدس پر ایسا چمکتا تھا کہ لوگ جو آتے وہ پھر آپ کی صحبت سے دور کوئی جاتا نہیں تھا. دلی میں جہاں آپ آئے, یہ ایک عجیب اتفاق ہے, اس وقت کھانڈے راؤ ایک بڑا راجہ تھا, اس کا قلعہ تھا, اس کے سامنے ہی آپ نے پڑاؤ ڈال لیا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داستان, یہ تاریخ, وہاں پر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا. اور ان بت پرستوں کے لیے ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا کہ ایک درویش آیا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو تعصبات پھیلا ہوا, یہ زہر پھیلا ہوا, یہ آج کا نہیں ہے, یہ باپ داداؤں کے پشت میں بھی ان کے موجود رہا ہے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر مشرکین کے دلوں میں یہ بہت پرانی چیز ہے, نئی نہیں ہے.
बहुत पुरानी चीज है। तासुब दिलों के अंदर कुढ़न रखना और कभी एक्सेप्ट ना करना, ये सरकार गरीब नवाज जिस दिन हिंद में कदम रख रहे उसी दिन से आपने इसको फेस किया है, उसी दिन से आपने इसको देखा है। और वहां पर खांडे राव की जमात ने बहुत कोशिशें की कि ये दिल्ली में दाखिल हुआ, यहीं से इनको खत्म कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। लेकिन अजीब इत्तेफाक यह है कि ये जो जमात आई थी सरकार गरीब नवाज के साथ, न इनके हाथों में तलवार है, न भाले हैं, न चाकू है, न छुरी है। ये तो गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात थी, गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात जो झोले में सूखी रोटी रखते थे और पानी में भिगोकर खा लिया करते थे। इनके पास न कोई हथियार है, ना कोई सामान है, हर सामान जंग है। इनको निकाला जाए तो किस बात से निकाला जाए, हिम्मत भी ना होती थी। यहां तक कि जो आपको वहां से जाने की बात करने के लिए आता था, थोड़ी देर महफिल में बैठता और खड़ा रहता और कलमा पढ़कर फिर मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाता। दिल्ली के अंदर एक दिन के अंदर 1000 लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलवार से इस्लाम में दाखिल नहीं किया है, ना ही किसी को डरा धमका करके। वो सूखी रोटी खाने वाले किस बात से डराते लोगों को? उनके पास कौन सा एटम बम था? यहां मौजूद जो राजे महाराजे थे उनके पास फौज भी थे, हाथी भी थे, घोड़े भी थे, सब कुछ था। लेकिन आने वाला मर्द कलंदर क्या लेकर के आया था, तारीख में बताया जाता है ये वो जमाना था जब शिहाबुद्दीन गौरी हिंद के ऊपर हमले करके यहां पर आने की कई मर्तबा कोशिश किया। ये अफगान का बादशाह था शिहाबुद्दीन गौरी, जब हिंदुस्तान पर कई मर्तबा हमले करके नाकाम लौट रहा था, बीच रास्ते में इन फकीरों की जमात से बादशाह की जमात की मुलाकात हो गई। सिपाही जा रहे थे शिकस्त खाकर और ये दुर्वेशों का काफिला इधर आ रहा था। देखा पहचानी सी सूरतें लगती हैं। जाकर के एक सिपाही ने पूछा, बाबा आप लोग कहां जा रहे हैं? तो बाबा जो जमात में आ रहे थे उन्होंने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। बड़ी बात है, गुदड़ियां पहने हुए, पैबंद लगे कपड़े हैं, झोलियां लटकाए हैं। और उसने देख करके कहा मारा सिपाही ने, कहा ये देखते हो हमारे बादशाह की फौज है, इसमें हाथी घोड़ों की तादाद देखो, जरा सामान जंग तो देखो, इसमें नेज़े तलवारों की छनक तो देखो, और आप ये चंद फकीरों की जमात लेकर हिंद फतह करने की बात कर रहे हैं। तब सरकार गरीब नवाज के कानों में आवाज आई तो आपने कहा उससे कह दो फर्क यही है, तुम जब लड़ने के लिए जाते हो तो यही हाथी घोड़े और तलवारों के भरोसे जाते हो, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे जा रहा है। हमारे पास जो ताकत है वो अल्लाह उसके रसूल के साथ होने की ताकत है। आज के जमाने में गरीब नवाज का यह जुमला हमारा हौसला बढ़ा देता है, कोई हो या ना हो अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। हालात जितने भी बदलते जाएं, लेकिन मेरे अजीजों अल्लाह हय्य क़य्यूम हर चीज को देख रहा है, उससे कोई चीज गाफिल नहीं है। बाज लोगों ने ये शोशे छोड़ना शुरू कर दिए कि अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा, अब इनका फ्यूचर क्या होगा, नई हुकूमतें आएंगी, नया निजाम आएगा, अब तुम्हारी न मस्जिदों की खैर है, न मीनारों से आवाज आएगी, न तुम्हारी अजानों का और न ही तुम्हारे नमाजों का कुछ फ्यूचर है। ये सब बातें उन लोगों के जरिए से आ रही है जो किसी के फजला खार हैं या किसी के इलेक्शन के पैसे खाए हुए लोग हैं। मैं कहता हूं जो सच्चा मोमिन है वह इस बात पर अहद करता है, करबला की सरजमीन पर भी अजान की आवाज बंद ना हो सकी थी, जहां बहता खून भी बता रहा था इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज भी हालात अगर हमारे मुवाफिक नहीं है तो मेरे अजीजों नस्लों में कोई तो आएगा जो सलाहुद्दीन बनकर के उभरेगा, नस्लों में कोई तो आएगा जो गरीब नवाज का गुलाम बनकर मोइनुद्दीन बनकर के निकलेगा। इसलिए कि हालात हर वक्त एक तरह के नहीं होते। हमने तारीख देखी है और रब ताला का कानून है, कभी बादशाहों को फकीर बना देता है और कभी फकीरों को बादशाह का मनसब अता कर देता है। जब सरकार गरीब नवाज दिल्ली के सरजमीन पर आप बैठे हुए थे अपने सूफिया की जमात के साथ, एक दस्तरखान लगा हुआ था, दस्तरखान लगा हुआ है, औलिया इकराम की जमात है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में उस वक्त हालात अजीब थे।
ایک چھوٹا سا لڑکا جس کی عمر 13 یا 14 سال کی رہی ہوگی، وہ اپنے ہاتھ میں کھٹوری اور ایک تیر اور ترکش لے کر کے سامنے سے جا رہا تھا، اولیاء کی نظر اس پر پڑی، سرکار غریب نواز نے نظر اٹھا کر دیکھی، اور سامنے سے مجمع سے جانے والے بچے بہت سارے ہوتے ہیں، کوئی آیا گیا، لیکن غریب نواز نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر صوفیہ کی جماعت سے کہا کہ دیکھنا یہ کل دلی کا بادشاہ بن کر کے نکلے گا، ہندوستان کی پوری سلطنت اس کے پاس ہوگی۔ تاریخ میں موجود ہے غریب نواز کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ، وہ لڑکا کوئی اور نہیں تھا، سلطان شمس الدین التمش، جو ہندوستان کا طاقتور بادشاہ بن کر کے نکلا تھا۔ ہاں، وہ جس کو چاہے نواز دے اور جس کو چاہے اٹھا دے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے امتحان کی گھڑی چل رہی ہے، ہمارے حالات ابھی یعنی بیک کی طرف اگر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئے، ہم یہ دیکھتے رہیں گے اور رب تعالیٰ کی مدد کا انتظار بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ظلم ہو یا ناانصافی ہو، ہر ایک چیز کے لیے ہم اتنا ہی کہتے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، رات ہمیشہ نہیں ہوتی، صبح کا اجالا ضرور آئے گا، صبح کا اجالا آئے گا۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ یاد رکھو، ہم اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جیتے ہیں۔ طاقتیں، قوتیں یا تخت و تاج ہمارے مخالف ہو جائے تو یہ نئی بات نہیں ہے، اسلام کے ساتھ یہ ہر بار ہوتا رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، حالات ہمارے مخالف رہے۔ اولیاء کاملین کی جماعتیں دیکھیے، اہل بیت اطہار، رسول اللہ کی آل، اتنے میں آپ کو شہادت کے واقعات اگر بتا دوں، آپ کو تو صرف ایک کربلا معلوم ہوگا، ایک کربلا سنا ہوگا کثرت سے، لیکن جانتے ہو رسول اللہ کی آل میں سے کئی ایسے صاحبزادے ہیں جن کو جیلوں میں ایک سال نہیں 7 سال 8 سال تک بند رکھا گیا۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 سال تک جیل میں رکھا، زنجیروں سے باندھا اور زہر دے کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ حضرت امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک جیل میں کاٹے ہیں، یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی بات کر رہا ہوں۔ سیدنا زید شہید جن کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، یہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہے۔ یہ سارے خونی داستانیں یہاں اسلام کی تاریخ میں موجود ہے۔ جب اسلام اس وقت نہیں رکا تو اب کیا خاک رکے گا؟ اسلام اب نہیں رکنا ہے، قیامت تک اس کی حفاظت اللہ کریم فرمائے گا، اللہ کریم فرمائے گا۔ ہم جیسے آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن اسلام کو پھلنا پھولنا ہے، یہ پھلتا پھولتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کی ذمہ داری اتنی ہے، آپ کی اتنی ذمہ داری ہے، حالات دیکھ کر کے بچوں کو یہ نہ کہنا کہ بیٹا آپ جیسے حالات چل رہے ویسے ہی چلتے رہو، نہیں، اپنے بیٹوں کو یہ ترغیب دینا کہ بیٹا آج ہم امتحان کی گھڑی میں ہیں، کل اگر اللہ نے حالات اچھے کر دیے تو یاد رکھنا جس جگہ بت کدے بنے ہماری مسجدوں کو توڑ کر انشاءاللہ وہاں سے اذان کی آواز پھر سے گونجے گی، اذان کی آواز آئے۔ یہ بچوں کو نصیحت ہونی چاہیے، ہماری تاریخ مٹانے سے مٹتی نہیں ہے، ایک دور آئے گا پھر جب اللہ کریم چاہے تو یہ تاریخ کھل کر کے لوگوں کے سامنے آئے۔ ہم کسی پر ظلم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتے، اور ساتھ ہی اسلام یہ بھی کہتا ہے ظلم ہو جائے تو سہنے کی اجازت بھی نہیں ہے، آپ کو حق بات بول کر جانا ہے، حق بات پہنچا کر کے جانا ہے۔ بولنے میں کیا ہے، ہماری زبان کاٹی جائے گی، ہماری گردن ماری جائے گی، لیکن حق بات کی حفاظت نسلوں تک منتقل کرنا اللہ کریم کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں، ہماری نسلوں کو یہ بات بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ غریب نواز کا ہندوستان کل بھی تھا، آج بھی اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ سرکار غریب نواز کا پھیلایا ہوا یہ چراغ کبھی پھونک کے پھونکوں سے بجھایا تو نہیں بجھایا جا سکتا۔ آپ دلی کی سرزمین سے جب اجمیر معلیٰ پہنچے تھے، یہ تقریباً 7 مہینے کا سفر تھا غالباً، اس سفر کے دوران کئی ہزار لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور آپ کو اس کے بعد کی تاریخی حالات معلوم ہے۔ جادوگروں نے مقابلہ کیا، راجوں مہاراجوں نے، بادشاہوں نے مقابلہ کیا، اور فوج نے مقابلہ کیا، نہ جانے کتنے لوگ۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ انا ساگر کی اس پہاڑی پر آپ ذکر میں مشغول تھے، راجے نے کئی مرتبہ یہ سوچا کہ ان کو مار کر کے یا کسی طرح سے بھگائیں، لیکن جب نہیں ہوا تو راجہ سے کسی نے کہا یہ منتر والا کوئی فقیر ہے، اس کا توڑ منتر والے سے ہی ہوگا۔ تو اس وقت جو بہت بڑا ان کا ایک منتر
जाप करने वाला पुजारी था, उस वक्त उसको उस तारीख में उसका नाम रामदेव बताया गया है, ये वाला नहीं है, उस जमाने का था। और उसको राजा ने जाकर कहा, वो कभी किसी से मुकाबले के लिए आया नहीं था, उसने हामी भर ली कि हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा, देखता हूं कौन फकीर आया है हमारी इस धरती पर, और मैं जाप करूंगा, अगर जादू है तो जादू से मैं काट दूंगा। उसने तकरीबन अपने साथ 400 या 500 पुजारियों को लिया, और जब वो आया तो सरकार गरीब नवाज के साथ 2 खादिम थे, आपके साथ सिर्फ 2 खादिम बैठे हुए थे। कहा कि हुजूर बहुत बड़ा मसला है, पुजारियों का जादू हम पर हमला आवर है, उनका जादूगर हमला आवर है, और मुकाबले के लिए वो लोग मैदान के करीब आ चुके, पहाड़ के नीचे हैं, आप अपने चिल्लागाह से उठते हैं जहां पर आप इबादत कर रहे थे। कहा ठीक है, हम जाते हैं। और उसके बाद सरकार गरीब नवाज ने कहला भेजा अपने खादिम से, कहो कि वो अपना मंत्र पढ़े, हम अपना मंत्र पढ़े, वो अपना मंत्र पढ़े जो भी उनके जादू का है। अब जब वो पंडित ने, पुजारी ने देखे बगैर अपने सारे पुजारियों से कहा कि जैसे ही वो दुर्वेश आएगा, वो फकीर आएगा, हमारा ये मंत्र है, ये पढ़ना, वो आग में भस्म हो जाएगा, दुनिया देखेगी। सबों ने कहा ठीक है, लेकिन अभी किसी ने देखा नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अपनी झोपड़ी से ये मर्द कलंदर जलवे रसूल लेकर के निकला था, जमाले रसूल लेकर निकला था, बेटा है किसका? हसन और हुसैन का बेटा है, फातिमा जहरा का बेटा है। जैसे ही बाहर आए, वो मंत्र जो सिखाया गया था सबके करीब करीब आए, 400 लोगों ने वो गरीब नवाज की पेशानी को देखकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। और मंत्र क्या था? उनकी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा ये इधर कैसे आ गया कलमा? और जाकर उस रामदेव से कहा गया, उसने कहा कि ये 400 के 400 लोग तो कोई और ही कलमा पढ़ रहे हैं, कोई और ही कलमा पढ़ रहे हैं। वो उतर करके आया हाथी के कजावे से नीचे, और सरकार गरीब नवाज को देखा तो उसने कहा ये झूठ नहीं कह रहे, मैं भी वही पढ़ता हूं जो ये पढ़ रहे हैं। आपको तारीख में पता हो कि इसका नाम सरकार गरीब नवाज ने शादी देव रखा और अपने मुरीदीन में शामिल फरमाया, और जिंदगी भर सरकार गरीब नवाज के खुलफा में और आपके खादिमों में शामिल रहा। ये तलवार से और चाकू भाले नेज़े से नहीं किया गया था, वो नूरे मुस्तफा की जलवागरी थी। जहां नजर उठाया वहां के दिलों की कालक को दूर करके उनके दिलों को भी रोशन फरमा दिया था। आज हम भी यही तमन्ना करते हैं, अजमेर इसीलिए जाते हैं कि एक नजर हम गरीबों पर पड़ जाए और दिल का कालक और दिल की कालक निकल जाए और फिर दिल चमकने लग जाए, क्योंकि अल्लाह के वलियों की नजर जहां पड़ती है वह जगह भी रोशन और ताबनाक हो जाया करती है। मौला करीम सरकार गरीब नवाज की निस्बतें जिंदगी भर हमारे साथ कायम व दायम रखे, और फिर अपनी नस्लों को भी अल्लाह ताला उनकी गुलामी में शामिल रखे। अजमेर हम जा ना सके, लेकिन यहां से हम ये इल्तिजा करेंगे गरीब नवाज के दरबार में, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तेरे दर की ये करामत देखी है बारहा, तेरे दर की बारहा ये करामत देखी है, गरीब आए और हो गए गरीब नवाज। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।